السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتا ہوں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر طرح کے بلا اور وبا سے محفوظ رکھے اور دین اسلام پہ قائم و دائم رکھے۔ معزز سامعین کرام، آج میں نے چاہا ہے کہ آپ لوگوں کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے ایک گوشہ بیان کروں۔ وہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل کیا ہوتا تھا، رویہ کیا ہوتا تھا، جو آپ کے دشمن تھے یا جو آپ کے مخالفین تھے۔ جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے عمدہ تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کے اخلاق کی تعریف کی، اور اللہ رب العزت نے آپ کے اندر وہ اچھی باتیں پیدا کیں جس سے آپ اس مقام پہ فائز ہوئے۔ سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے بعد آپ کو اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کشادہ دل کے تھے۔ لوگوں نے دعوت کے میدان میں، اسلام کی نشر و اشاعت میں کتنی تکلیفیں دیں، کتنا پریشان کیا اور کیا سے کیا نہیں کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ چند مثالیں میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس میں سے سب سے واضح چیز جس کو سب لوگ جانتے ہیں، فتح مکہ۔ اتنا مجبور کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو کفار قریش نے کہ چھوڑ کے جانا پڑا مکہ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت مکہ کی طرف رخ کر کے آپ دیدہ ہو کر کے یہ کہا تھا، اے مکہ تو سب سے محبوب جگہ ہے میرے نزدیک، لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے ہیں، اور آپ نے ہجرت کی تھی یہ کہہ کر کے۔ آج بھی جب کوئی امتی اس چیز کو پڑھتا ہے تو آپ دیدہ ہو جاتا ہے۔ گھر چھوڑنا پڑا، اپنی جو بھی جائیداد رہی ہو اس کو چھوڑنا پڑا، مکہ کو چھوڑنا پڑا، یہاں تک حالت پہنچ گئی۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت فاتح بن کر کے داخل ہوئے، تو جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بھائیوں کے لیے، جب انہوں نے اقرار کیا کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں اور ہم نے آپ کے ساتھ کیا 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 تھا، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جاؤ بھائی، اب سب کو ہم نے معاف کیا، اللہ تمہیں بخش دے، وہ رحم کرنے والوں میں سب سے رحم کرنے والا ہے۔ تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں تمہیں کچھ ملامت نہیں کروں گا، جو بھی تم نے کیا ہمارے ساتھ میں تمام چیزوں کو معاف کرتا ہوں۔ خود دیکھیں طائف میں کتنا تکلیف آپ کو اٹھانی پڑی اور کتنا آپ کو پریشان کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتہ آیا یہ کہتے ہوئے کہ آپ اجازت تو دیں، میں دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں ان طائف والوں کو رکھ کر کے پیس دیتا ہوں، ختم ہو جائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امید ظاہر کی کہ بعد میں لوگ مسلمان ہوں گے، اور میں اپنے نفس کے لیے اس کی اجازت نہیں دیتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منع کیا۔ پھر آپ دیکھیں مدینہ کے منافقین نے کتنی تکلیفیں دیں، ظاہراً مسلمان تھے، اندر سے آپ کے خلاف سازشیں رچتے تھے اور کیا کیا نہیں کیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو معاف کر دیا۔ ایسے ہی کتنے لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے، آپ کو مارنے کے لیے آئے نعوذ باللہ، اور وہ پکڑے بھی گئے، اللہ کی طرف سے وحی آئی، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں، آپ کے راستے پہ چلیں اور معاف کرنا سیکھیں اور کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں۔ میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ رب العزت ہمیں ان تمام چیزوں کی توفیق دے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات بھی پڑھنے کی توفیق دے، تاکہ ہم جانیں کہ ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن اخلاق کے مالک تھے، اور آپ نے کس کس طرح سے
معافی کا معاملہ کیا اور دل کی کشادگی کا معاملہ کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔